قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں پر رہو، ہر جگہ پر اللہ کا ڈر، اللہ سے محبت کی وجہ سے تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اگر کہیں پر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو فوری طور پر گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ نمبر 3، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 تقوی کا، نمبر 2 اگر گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد فوری طور پر نیکی کرنے کا، اور نمبر 3 لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جانا۔ اللہ کا ڈر یہ انسان کو بہادر بناتا ہے، انسان کے اندر ایک طاقت اور جرت پیدا کرتا ہے، بہادری پیدا کرتا ہے۔ اس انسان کے دل کے اندر پھر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی غیر کا ڈر نہیں ہوتا، اور جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، تقوی نہ ہو، تو پھر کبھی جنوں سے ڈر رہا ہے، کبھی بھوتوں سے ڈر رہا ہے، کبھی چڑیلوں سے ڈر رہا ہے، کہیں سانپ اور بچھوں سے ڈر رہا ہے، کہیں پر کیڑے مکوڑوں سے ڈر رہا ہے، کبھی کسی سے ڈرتا ہے، کبھی کسی سے ڈرتا ہے۔ اور جب انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہو، پھر ساری چیزوں کا ڈر انسان کے دل سے نکل جاتا ہے کہ وہی ہوگا جو میرے خالق اور مالک کی مرضی ہوگی، میرے خالق اور مالک کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مجھے اگر ڈرنا چاہیے تو کسے ڈرنا چاہیے؟ خالق اور مالک سے۔ تو یقیناً خالق اور مالک کا جو ڈر ہے یہ انسان کو بہادر بناتا ہے کہ غیروں کا ڈر انسان کے دل سے نکل جاتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ قدم قدم پر انسان خطا کا پتلا ہے، تو جیسے ہی کہیں پر کوئی خطا ہو تو فوری طور پر نیکی کا معاملہ کرے، صدقہ خیرات کر دے، کوئی نوافل پڑھ لے، اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کر لے، اور اگر اور کچھ نہیں کر سکتا تو اتنا تو کر لے کہ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ استغفار، یہ اللہ سے معافی مانگنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان کے جتنے گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اللہ رب العزت ان گناہوں کو، نافرمانیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، جیسا کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اللہ رب العزت گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو بڑی غفور الرحیم ذات ہے، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا، جس کے اندر زنا ہے، قتل ہے، شرک ہے، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ تو اس طرح کے بھی اگر گناہ ہو جائیں تو توبہ استغفار کرنے سے اللہ رب العزت گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اور ہلکے پھلکے گناہ تو بعض اوقات تو بغیر توبہ کے بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن توبہ تو پھر بھی کر لینی چاہیے، چاہے اللہ رب العزت نے بغیر توبہ کے بھی وہ گناہ معاف کر دی ہو، چونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ معافی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ کی ذات تو بہت زیادہ غفور الرحیم ذات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو۔ آپ کسی دکان پر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے اچھے انداز کے اندر دکاندار پیش آتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا اخلاق والا آدمی ہے،
وہ اخلاق نہیں ہوتے، وہ اغراض ہوتی ہیں، ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہ کرے تو دکان کا بھٹا بیٹھ جائے گا، کارخانہ تباہ ہو جائے گا، فیکٹری اس کی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن اچھے اخلاق پھر کیا ہے کہ دل کے اندر کوئی غرض نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، لیکن آپ اس سے مل رہے ہیں مسکرا کر، محبت سے پیش آتے ہیں، ہمدردی سے پیش آتے ہیں، اس کا فائدہ سوچتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ برائی سے پیش آتا ہے تو پھر بھی اچھائی سے پیش آتے ہیں۔ اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ تعلقات توڑتا ہے تو تعلقات کو جوڑتے ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہے، جو اعلیٰ درجے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر موجود ہیں، جس کو خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہیں کہ ظلم کا جواب معافی سے دیتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، تعلقات توڑنے کا جواب تعلقات جوڑنے سے دیتے ہیں، اور مزید اس کے ساتھ احسانات کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ اخلاق حسنہ، کہ برائی کا جواب آدمی اچھائی سے دے اور کوئی مقصد بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ جو 3 چیزیں سامنے آئی ہیں، ان کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔